بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا واللہ خلق كل دابة من ماء، اللہ تعالی نے زمین پر ریگنے والی چلنے والی ہر مخلوق کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ پھر کچھ مخلوق ایسی ہے جو اپنے پیٹ کے بل چلتی ہے، یعنی کچھ مخلوق اللہ نے ایسی پیدا کی ہے جو چلنے میں پاؤں اور قدموں کی ٹانگوں کی محتاج نہیں ہے، جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بغیر پاؤں اور بغیر ٹانگوں کے اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ سانپ اگر بھاگے تو پاؤں والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مچھلی کی رفتار اور طاقت کو بندہ پانی میں دیکھ لے تو حیرت زدہ ہو جائے۔ اللہ نے یہ ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کو پاؤں کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن میدان محشر میں بعض لوگوں کو سر کے بل چلنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اشکال پیش کیا گیا کہ سر کے بل کوئی کیسے چل سکتا ہے، انسان تو پاؤں کے بل چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ قادر ہے۔ یہ بات قرآن اس لیے فرما رہا ہے، میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو چلانے کے لیے قدموں کے، کسی جاندار کو چلانے کے لیے قدموں کے محتاج نہیں۔ جب مخلوق میں اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو چلانے کے لیے قدموں کے محتاج نہیں، بغیر پاؤں اور ٹانگوں کے مچھلی اور سانپ اور دوسری آبی مخلوق کو چلا سکتے ہیں، تو جناب وہ اللہ تو خالق و مالک ہیں۔ کوئی کہے جناب اللہ تعالیٰ تو زبان کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہماری طرح آنکھیں نہیں ہیں، قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کی مثل، بھائی توبہ نعوذ باللہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح ہے؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ سننے کے لیے کان ضروری ہے، اب اللہ تعالیٰ کے کان ہماری طرح نہیں ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا میرے بندو تمہاری سمجھ، تمہارا شعور بہت محدود ہے، تمہیں ہی یوں لگتا ہے کہ سننے کے لیے کان چاہیے، بولنے کے لیے زبان چاہیے، اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے کل قیامت والے دن میدان محشر میں کیا ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ زبان کو بند کر دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ زبان پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ بولیں گے، جسم بولے گا۔
اللہ تعالیٰ انسان کو بتائیں گے ہاں میرے بندے میں ہر چیز پر قادر ہوں یا نہیں، دنیا میں تجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اب تیرا جسم بول رہا ہے، تیرے ہاتھ بول رہے ہیں۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر 100% قادر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ اور یہ بات تو میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں، ہر کسی نے اس بات کو ماننا ہے۔ ابو جہل بھی مانے گا، بڑے سے بڑا کافر بھی مانے گا، لیکن وہ ساری باتیں مانیں گے جا کر میدان محشر میں۔ بھائی جب فرعون غرق ہونے لگا تو سارا کچھ مان گیا کہ نہیں؟ موت کے آثار شروع ہونے سے ہر کسی نے اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے، لیکن وہ ماننا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ بہرحال فرمائے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے کچھ وہ ہے جو چلتی ہے اپنے پیٹ کے بل، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور کچھ مخلوق وہ ہے جو چلتی ہے اپنی 2 قدموں 2 ٹانگوں کے بل پر جیسے انسان ہے۔ اور فرمائے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، کچھ مخلوق وہ ہے جو 4 ٹانگوں پر چلتی ہے جیسے چوپائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ کچھ مخلوق وہ ہے جس کی ٹانگیں اس سے بھی زیادہ ہے، کیکڑا ہے، کن کھجورا ہے، اس طرح کی مخلوق ہے، ان کی ٹانگیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے کسی کو 2 پر چلا دیا، کسی کو 4 پر چلا دیا، اور کسی کو بغیر ٹانگوں کے چلا دیا۔ اب آئیے اصل جو اس آیت کا مقصد ہے، اللہ فرما رہے ہیں یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں۔ ایک تو اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جی آپ نے انسان کو 2 ٹانگوں پر کیوں چلایا، بھینس کو 4 پر کیوں چلایا، کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا۔ جب اللہ کو پوچھ نہیں سکتا تو جناب اس سے تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ اللہ نے کس شخص کو 5 بیٹے دیے، کس کو 7 دیے، کس کو 2 دیے، کس کو کاروبار کے لیے اللہ نے 2 فیکٹریاں دی ہیں، کسی کو ریڑھی دی ہے، کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا۔ بھائی سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعتراض کرنے پر توہین عدالت لگتی ہے، تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے پر کیا لگے گا؟ اسی لیے حسد حرام ہے، اللہ تعالیٰ حسد کرنے والے سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے والے کی نیکیاں یوں ختم ہو جاتی ہیں جیسے خشک جنگل کو آگ لگے، دیکھتے کہ دیکھتے میلوں کے میل پر مشتمل جنگل خاک ہو جائے۔ اگر ایک مسلمان کی نیکیاں پہاڑوں سے زیادہ ہے، صحراؤں سے زیادہ ہے، وہ حسد کرتا ہے، اپنے بھائی کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الخشب، لوگوں حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک جنگل کو کھا جاتی ہے۔ اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا اصل میں اعتراض کرتا ہے کس کے فیصلے پر؟ اللہ کے فیصلے پر۔ قرآن فرما رہا یخلق، اللہ تعالیٰ جو چاہتے پیدا کرتے ہیں، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کسی مسلمان کو کسی بھی جگہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اللہ کا علم بھی کامل ہے، اللہ کا عقل بھی کامل ہے۔ اب بھائی دوسری بات پر آئیے، ذرا اس آیت کو دوبارہ دیکھیے۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے خالق سے۔ بھائی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ واللہ خالق، اللہ نے پیدا کیا، اور یہاں پھر آ گیا یخلق اللہ ما یشاء۔ اس آیت میں تخلیق کا تذکرہ 2 جگہ ہے۔
اب ذرا بھائی تھوڑی سی توجہ دینا، چونکہ یہ قرآن کا استدلال بہت نفیس اور بہت اعلیٰ ہے۔ خلق یخلق، تخلیق، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وجود دینا، کسی چیز کو بنانا بغیر مٹیریل کے، اور پہلے بغیر کسی نمونہ کو دیکھے کسی چیز کو وجود دینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تخلیق۔ اللہ خالق ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بغیر مٹیریل کے پیدا کیا ہے۔ اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے میں مٹیریل کے محتاج ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے، مٹیریل کیا اللہ تعالیٰ نے چائنا سے خریدا تھا؟ کس سے خریدا؟ کوئی مائی کا لال یہ بتا نہیں سکتا کہ زمین کا مٹیریل کہاں سے آیا۔ نمبر 2، تخلیق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کوئی نمونہ موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود دیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مارکیٹ میں کوئی ڈیزائن دیکھا تھا اس کو دیکھ کر بنا لیا۔ اس لیے اللہ خالق ہے۔ خالق وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو وجود دینے میں مادے کا محتاج نہیں، اور اس کو اس طرح کا بے مثال بنائے کہ اس کی نقل نہ اتر سکے۔ اب آئیے، جو اس آیت کی روح ہے وہ یہ کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور اس کو مسلمان تو مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، اس کو سکھ بھی مانتا ہے، اس کو ہندو بھی مانتا ہے، دہریوں کے علاوہ کافر بھی مانتے ہیں، بھائی ہر چیز کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اب اگلی بات پر جھگڑا کرتا ہے انسان۔ جب ہر چیز کو پیدا اللہ نے کیا ہے تو بھائی بندگی بھی کس کی ہونی ہے؟ قرآن ہر جگہ یہ دلیل لاتا ہے کہ جب تخلیق ہر چیز اللہ کی ہے اور خالق ہر چیز کے اللہ ہے، تو بھائی پھر عبادت اور بندگی بھی کس کی ہونی ہے؟ ایک بندہ یہ بات مانے کہ بھائی یہاں روشنی ہے، لیکن وہ بجلی کے وجود کو نہ مانے، کیا وہ بندہ انصاف کر رہا ہے؟ ایک ابھی سورج نکلے گا، ایک بندہ یہاں سے بیٹھ کر باہر کی روشنی کو مانتا ہے کہ جی باہر روشنی ہو گئی ہے، لیکن وہ سورج کے وجود کو نہیں مانتا، آپ اسے عقل مند کہیں گے بے وقوف کہیں گے؟ آپ کہیں گے آپ لائٹوں کی روشنی، لائٹیں جلتی دیکھ رہے ہو پھر بھی بجلی کے وجود کو نہیں مانتے؟ چونکہ یہ روشنی اور بجلی دونوں کیا ہیں بھائی؟ لازم ملزوم ہیں۔ اور باہر جو سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے باہر سورج نکال رکھا ہے۔ ایک بندہ سورج کی روشنی کو مانے اور سورج کو نہ مانے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ اسے بے وقوف کہیں گے، چونکہ دن کا چڑھنا اور سورج کا نکلنا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو بھائیو بالکل اسی طرح تخلیق اور بندگی دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں تو بھائی بندگی بھی کس کی کرنی؟ اس لیے سورہ فاتحہ، اب ہم نے نماز پڑھی، ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بھائی آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد۔ چونکہ الحمدللہ رب العالمین کو ہر کوئی مانتا ہے۔ آپ بابا گرو نانک کی تعلیمات کو پڑھ کے دیکھیں، جگہ جگہ وہ کہیں گے اس کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کسی ہندو پنڈت سے پوچھیں، کسی عیسائی عالم سے پوچھیں، کسی یہودی سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جناب ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگلی بات پر جھگڑا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور میرا اور آپ کا ایمان یہی ہے، جب رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو بندگی بھی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ اور بھائی آخری بات، اس آیت میں بھی
اللہ نے جس مخلوق کو جیسے پیدا کیا وہ مخلوق ویسے ہی چل رہی ہے، اور اس پورے رکوع میں اللہ کے قدرت کے دلائل آئے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ جب میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے تو جناب پھر ہر کسی کو بندگی بھی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی۔ اس لیے فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالی پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے ایک مسلمان جب اللہ سے دعا مانگے، اللہ کو صفت قدیر کا واسطہ دے، اے میرے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ کے یہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اس لیے میرے جو مسائل ہیں، میری جو مشکلات ہیں، اے اللہ وہ تو آپ کے سامنے کوئی طاقت ہی نہیں رکھتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر 100% قادر ہے۔ آگے قرآن کریم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات فرمائی لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی ہے واضح آیات، روشن آیات۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا میری طرف، قرآن کریم جگہ جگہ یہ بات فرماتا ہے انزلنا آیات مبینات، ہم نے تمہارے اوپر بالکل واضح آیات اور احکام اتارے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والا ہر حکم بالکل واضح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام نبی کے ذریعے آیا ہو اور وہ واضح نہ ہو۔ اس لیے پورے قرآن کریم کی بھائی ہر آیت کیا ہے؟ متشابہات کو چھوڑ کر بالکل واضح۔ ہمیں ان باتوں کا اندازہ نہیں، ہم مسلمانوں کا جو علمی ذوق ہے نا وہ بالکل زیرو پر ہے۔ ہم مسلمان، وہ جو کسی نے کہا تھا نا یہ لسی پی کے سونے والی مخلوق ہے، تو یہ کسی نے صحیح کہا ہے۔ مسلمانوں کا علمی ذوق بہت نیچے آ گیا، یہ مخلوق علم سے بہت دور چلی گئی۔ غیر مسلموں نے قرآن کی آیات پر ایسی ایسی تحقیقات، وہ لوگ غور کرتے ہیں، وہ ہماری طرح مست قوم نہیں ہے بیٹھے، انہوں نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو اپنی تحقیق اور ریسرچ کا مرکز بنایا۔ ہم وہ مسلمان جو اس کتاب پر ایمان لاتے، آج ہم حیرت زدہ ہوتے یار ان لوگوں نے قرآن پر ایسی ایسی تحقیقات کی، انسان کے تخلیق کی جو آیات ہے وہ اس پر غور کرتے۔ پورے قرآن نے جب کہا کہ ہماری آیات بالکل واضح ہیں، انہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت پر تحقیق کی، کیا کوئی آیت ایسی بھی ہے جس کا معنی اور مطلب کا پتہ نہ چلتا ہو؟ یہ بات اس لیے ہے، جن حضرات نے کبھی انجیل کھول کر دیکھی ہو، آپ انجیل کھول کر دیکھو، پورا پورا صفحہ پڑھ جاؤ، پتہ نہیں چلتا کیا بات چل رہی ہے۔ انجیل کے آیات کی آیات مبہم ہیں۔ آج تک کوئی عیسائی عالم ان کی تشریح نہیں کر سکتا، انہوں نے اپنے الفاظ کو اتنا چھپا دیا ہے۔ آپ ہندوؤں کی کتاب کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، صفحے کے صفحوں کو مطلب کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ مجھے خود اس سے واسطہ پڑا ہے، سکھ عالم سے پوچھا یہ 4 صفحوں پر کیا کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پردے میں، یہ کیا ہے؟ یہ پردے میں ہے۔ اور بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کتاب اور پورا کا پورا اسلام، کوئی بات ایسی نہیں اللہ کی طرف سے جو واضح نہ ہو، جو ہر کسی کو سمجھ نہ آتی ہو۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا غیر مسلموں نے ایسی ایسی باریکی سے قرآن پر غور کیا، ہم تو غور ہی نہیں کرتے، ہم تو عجیب مست قوم ہیں۔ قرآن نے فرمایا
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے بچے کو پیدا کیا، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سمیعا بصیرا۔ انہوں نے اس پر تحقیق کی کہ قرآن نے بچے کی تخلیق کے بارے میں کہا ہے یہ پہلے سنتا ہے بعد میں دیکھتا ہے۔ وہ حیران رہ گئے کہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بچے کی جس قوت کو چلا دیتے ہیں وہ سننا ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ وہ سننا ہے۔ دیکھتا تو وہ بہت دیر کے بعد ہے، سمجھتا تو بہت دیر کے بعد ہے وہ، لیکن پیدا ہوتے ہی اللہ نے بچے میں کیا صلاحیت رکھ دی؟ سننے کی۔ انہوں نے قرآن کریم اس کی اتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی ہیں ایسی آیات جو بالکل واضح بھی ہیں اور بھائی کیا ہے، جو بالکل روشن ہیں، ایسا نہیں ہے کسی کو سمجھ نہ آئے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ پھر سیدھی راہ دکھاتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس کی جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر لے۔ اللہ کس کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے؟ بھائی آخری بات، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے جو ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، قرآن بار بار کہہ رہا ہے اللہ سیدھی راہ اس کو دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں یار اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، مجھے نہیں ملی، اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ کا قصور ہے؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس کو جو ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ جو روزی روٹی کے اسباب اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو کاروبار اور روزی روٹی بھی نہیں دیتے۔ یہی معاملہ دین کا ہے، جو دین کے اعتبار سے اسباب اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وہی راہیں کھولتے ہیں۔ جو اللہ سے دین مانگتا ہے، دین کے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو دین دے دیتا ہے، اور جو جس چیز کے اسباب اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کوششوں میں رنگ بھر دیتے۔ اس لیے فرمایا واللہ یہدی، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف جس کی چاہتے ہیں۔ جو اسباب اختیار کرے گا ہدایت کا، اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔